نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ محترم خواتین اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سب مل کر پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے قرآن جیسی نعمت عطا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول ہمیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید تھیوری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے پریکٹیکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری، بعثت باپ، بعثت شوہر اور بعثت سپہ سالار، بعثت داعی اعظم، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہترین نمونے ہیں۔ ہمیں اسی طریقے سے زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت کے لیے، ناٹ اونلی فار مسلمس، ناٹ اونلی فار مکہ پیپل، ناٹ اونلی فار مدینہ پیپل، فار ہوم؟ ہول مین کائنڈ، فار ہول ہیومینٹی۔ کب تک؟ تا قیام قیامت تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، لہٰذا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن رکھ دی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر تم چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں کامیابی تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک بہت بہترین نعمت کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت رسول ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اس کا ذکر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ واضح کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا ہے؟ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کی طرف اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے، ان کے عقائد کو، ہر قسم کی پاکیزگی انہیں دیتا ہے اور ان کو اللہ اور کتاب کے علم اور حکمت کے ساتھ سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے، یہ دین ہم تک کس طرح آ پہنچا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن کن حالات سے گزرے، کن کن مراحل سے گزرے ہیں،
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کے علم میں ہے آخرت یعنی قیامت آنے والی ہے، قیامت قائم ہوگی یہ تو ہمیں پتا ہے، لیکن کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. اللہ کے علم میں ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت آ چکا ہے، لہٰذا اللہ رب العزت نے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. رحمت کا پیغام ہے یہ. قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے رحمت کا پیغام ہے. انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی، ہر ایک کو پتا تھا آخری نبی آنے والا ہے، کب آنے والا ہے، کون ہے، کسی کو نہیں پتا. کچھ ایسی نسلیں، ایسی قومیں گزر گئی کہ آخری نبی کا انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہود اور نصارہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ کی پیشن گوئی، وہ منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن انہوں نے سوچا کہ جو آخری نبی آنے والا ہے وہ ہم ہی میں سے آئے گا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے تو ان کی عداوتیں، دشمنیاں بڑھ گئی. حق کو جانتے ہوئے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسا ایک باپ اپنے بچے کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اسی طریقے سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کی حیثیت سے جانتے تھے. وہ تمام نشانیات موجود جو ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. قبلے کا تحویل قبلے کا رخ اگر بدل جائے گا تو سمجھ جاؤ تمہیں ڈسکارڈ کر دیا گیا ہے، نئی امت تشکیل میں آئی ہے. تمام چیزیں جانتے بوجھتے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر رسول اللہ کی مخالفت، آپ کو ایذا، تکالیفیں، حتیٰ کہ قتل کی سازشیں کی جا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے. آپ حق لے کر آئیں گے، حق لے کر آئے ہیں، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو جائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا. قرآن مجید میں 3 مقامات پر یہ آیت آئی ہے. سورہ توبہ میں، سورہ صف میں آئی ہوئی ہے، سورہ فتح میں آئی ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے حق کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اس دین کو قائم کرے، چاہے لوگوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو جائے. تو وہ آج سے 1450 سال پہلے انسانیت سسک رہی تھی، دم توڑ رہی تھی، دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ جس آخری نبی کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اس آخری نبی کو بھیج دے. تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز عمل میں لانے کے لیے وہ بیک گراؤنڈ، وہ پلیٹ فارم تیار کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ہم نے پچھلے 2 کلاسز میں نے عرب کی مختصر تاریخ، ان کے حالات جیوگرافیکلی، اکنامکلی، اور وہ کس قدر تھے اور کیسے ان کی ذہانیت تھی، یہ تمام چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. عرب دیکھ لیجئے جہاں پر یعنی پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے اندر بہت ساری برائیاں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں چنا؟ تو ان کے اندر برائیوں کے ساتھ ساتھ بہت اچھی عادتیں بھی پائی جاتی تھی. نمبر 1 سب سے پہلے سخاوت. ان کے اخلاق کیا تھے؟ جہاں ہم کہتے ہیں کہ 360 بتوں کی پوجا پرستش، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، قتل و غارت گری، یہ تمام چیزیں تو تھے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر نرمی بھی تھی. نمبر 1 ان کے اخلاق کیا تھے؟ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. نمبر 1 کرم، سخاوت، ایک ان کے اندر تھی. اور دوسرے اور کیا عادتیں تھے؟ رشتہ داروں کا لحاظ رکھا کرتے تھے، رشتہ داروں کے لیے اپنی جان بھی قربان کیا کرتے تھے. اور نمبر 3 اور خودداری تھی، عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ بہت تھا، کیونکہ یہ محکوم نہیں تھے نا، کسی کے اندر نہیں تھے، یہ آزاد قسم کے تھے اور کسی کی لیڈرشپ کو قبول نہیں کیا کرتے تھے. ہر ایک جو ہے اپنے اپنے قبیلے میں، ٹرائبس میں رہا کرتا، تو انہوں نے کسی کی غلامی کو ایکسپٹ نہیں کیا. اس اعتبار سے وہ بہت آزادانہ خیال کے بھی تھے، آزاد قسم کے لوگ تھے.
دیکھیے جب آزاد قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کے لیے کوئی محکومی نہیں ہوتی، ڈیرنگنیس بہت ہوتا ہے، از اٹ اور ناٹ؟ تو اسی طریقے سے دیکھ لیجئے جنگجو تھے، بہادر تھے، اور ان کے اندر اچھی اچھی عادتیں بھی پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ حلم تھا، بردباری تھی، سنجیدگی تھی، خودداری تھی، اور عزت نفس اور کرم تھا، سخاوت تھی. یہ تمام ان کے اندر پائے جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس کام کے لیے چن لیا، اس کام کے لیے اللہ نے چن لیا. اور بنو خزاعہ، یہ قریش کے پاس متولی مجاوری یعنی کعبۃ اللہ کی پاسبانی آنے سے پہلے بنو خزاعہ کا ایک سردار تھا، عمر ابن لوئی. کون؟ یہ نام اچھی طرح یاد رکھ لیجئے، نوٹ ڈاؤن، کیونکہ آپ کو کوئز بھی آئے گا تو تھوڑا اچھی طرح سے جو ہے یہ ہو کر سنیے، اور سب تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، آگے آ جائے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. وہ تو ابھی تو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا نا، میں بتاؤں گی، تھوڑا ہم ریکیپ کر لے کے پھر ہم آگے بڑھیں گے. عمر ابن لوئی یہ بنو خزاعہ کا سردار تھا. ایک بار وہ شام کے علاقے میں گیا، وہاں کے لوگ پوجا پرستش کر رہے تھے تو اسے بہت اچھا لگا. اس نے انہیں سیریا، جارڈن، یہ تمام علاقے اس دور کا سیریا، تو اس نے کہا کہ میرے لیے بھی ایک ایسا بت دے دیجئے، بنا دیجئے. تو انہوں نے اس کو ایک بت دے دیا، اس کا نام حبل تھا. مکے میں سب سے پہلا بت جو آیا اس کا نام حبل تھا. کون لے کر آئے؟ کون لے کر آئے؟ عمر ابن لوئی لے کر آیا. یہ کون سے کس کا سردار تھا؟ بنو خزاعہ کا سردار تھا. ہم نے جو ہے عرب کے 3 اقوام پڑھے ہیں، یاد ہے؟ کون بتا سکے گا؟ کوئی بتائے گا؟ عرب بائدہ، عرب مستعربہ، عرب عاربہ. کتنے اقوام تھے؟ 3. کون کون سے؟ عرب بائدہ، عرب مستعربہ، عرب عاربہ، یہ 3 تھے. اور اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے آنے والے ہیں، جس قوم سے، وہ کون سی؟ عرب مستعربہ تھی، عرب مستعربہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نسب میں نے پچھلی مرتبہ بتائی اور آپ سب کو کہا کہ اس کو یاد کرنے کے لیے. یاد کر لیا آپ لوگوں نے؟ پڑھتے رہیے بار بار نا. تو عرب کے اخلاق کیا تھے؟ کرم و سخاوت. 5 چیزیں تھے ان کے اندر. کیا کیا تھے؟ کرم و سخاوت. نمبر 2 وفائے عہد، وعدہ کرتے تو اس کو نبھایا کرتے. اور خودداری و عزت نفس. نمبر 4 حلم، بردباری، سنجیدگی. نمبر 4 سادگی، سمپلیسٹی. 5 چیزیں دیکھ لیجیے اخلاق کے. کوئی ریپیٹ کر سکے گا؟ کرم و سخاوت نمبر 1. نمبر 2 وفائے عہد. نمبر 3 خودداری و عزت نفس. حلم، بردباری اور سنجیدگی. نمبر 5 سادگی، سمپلیسٹی. یہ 5 اخلاق ان کے اندر پائے جاتے تھے، رائٹ. اور سب سے پہلا بت جو مکے میں آیا اس کا نام حبل. کون لے کر آئے؟ عمر ابن لوئی. عمر ابن لوئی لکھ لیجئے گا. اور یہ کون سے کس کا سردار تھا؟ بنو خزاعہ ایک قبیلہ تھا، اس کا سردار تھا. یہ بنو خزاعہ وہ قبیلہ ہے جن لوگوں نے بنو جرہم کو مار بھگایا تھا. بنو جرہم کون ہے؟ یمن سے آئے تھے حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام کے دور میں، یاد ہے نا؟ جب زمزم کا کنواں انہوں نے بند کر کر چلے گئے تھے. یہ ان کے اندر مشرکانہ عقائد آ گئے، برے اخلاقیات آ گئے. 2100 سال انہوں نے مکے میں رہے، مکے میں رول کرتے رہے، لیکن ان کے اندر جو برے اخلاق، برے عادت، برے اطوار آ گئے. تو یہ بنو خزاعہ نے ہی، بنو خزاعہ یہ سب مل کر ان کو مار بھگائے، واپس یمن بھیج دیا ان کو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. اور اس کے بعد کعبہ کا متولی مجاوری کون بنا؟ بنو خزاعہ کا سردار ہی بنا. یہ عمر ابن لوئی بنا، رائٹ. یہاں تک بات کلیئر ہے نا؟ اس کے بعد ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا تھا خزائی کون ہے؟ گرینڈ فادر، گریٹ گرینڈ فادر کہہ لیجئے. اچھا، خزائی اس کے کتنے بیٹے؟ کون کون؟ عبد الدار، عبد مناف. گڈ. دونوں میں سے. اچھا، خزائی کے کیا کیا کام تھے؟
वेरी गुड. दारुन नदवा पार्लियामेंट उसने कायम किया. पार्लियामेंट में क्या काम किया करते थे? लड़कियों की शादी और मशवरे, अहम मशवरे. वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी तैयारी करे हैं आप. इसका मतलब बहुत इंटरेस्ट से सुन रहे हैं. वेरी गुड. नंबर 2, रिफादा, सिकाया, लिवाया, हजाबत. 5 चीजें. रिफादा पानी पिलाना, सिकाया पानी पिलाना, रिफादा खाना खिलाना, लिवाया ये जो झंडा जो है जंग के वक्त जो झंडा दिया जाता है वो कौन बना करता था? खुसै अपने हाथों से बना करता था. और हजाबत, खाने काबा की चाबी निगरानी किसके हाथ में थी? खुसै के. तो ये 5 काम इसने किया. और एक अहम तरीन काम उसने ये भी किया कि कुरैश के जो खानदान अतराफ में जो बिखर गए थे उन सब को लाकर उसने मक्के में आबाद किया. राइट, मक्के में आबाद किया. बहुत जो है बेहतरीन जो है स्पीकर भी था, डिप्लोमेटिक तरीके से काम करता था, बहुत एक्टिव भी था और जो है पॉलिटिशियन के लिहाज से बहुत अच्छी खिदमत खल्क भी किया करता था. तो लोगों में बहुत मारूफ हो गया, लोग उसको बहुत इज्जत की नजर से देखा करते थे. और इतना ही नहीं बल्कि उसने क्या किया, फंडिंग किया करता था सालाना. उस माल से जो है बड़े बड़े चमड़े के लगन जैसे बनाकर चमड़े के हाउस, उसमें पानी में जो है खजूर और किशमिश डालकर, ये बहुत ठंडा होता है तो गर्मा का इलाका होता है, तो उस वक्त हाजियों को पिलाने के लिए उसने ये इंतजाम भी किया. और एक इंतजाम खाना बनाकर खिलाया करता था. आज वही देख लीजिए, उसी चीज को फॉलो किया जाता है. सऊदी अरब में जो भी जाते हैं तो जो मोहताज तंगदस्त होते हैं उनको खाने का इंतजाम हुकूमत करती है. आपने देखा या नहीं? डब्बे बनाकर बॉक्सेस दिए जाते हैं. ये तमाम चीजें ये किसने स्टार्ट किया था? खुजै ने स्टार्ट किया था. और खुजै के 2 बेटे अब्दुद्दार, अब्द मनाफ. इसमें एक्टिव कौन था? मनाफ था. एक्टिव कौन था? मनाफ था. तो खुसै ने क्या सोचा? खुसै ने ये तमाम अपने, बड़ा बेटा बहुत नरम भी था, उसने जो है समझा कि ये छोटा किसी ना किसी तरीके से अपना कुछ ना कुछ गुजारा करेगा, लेकिन ये बड़ा बहुत इनोसेंट है. तो इसने क्या किया? खुसै ने क्या किया? अपने तमाम मनसब जो 5 थे ना, उसने क्या किया? अब्दुद्दार को दे दिया. तो क्या अब्द मनाफ ने कुछ रेसिस्ट किया? नहीं ना, खामोश रह गया. उसके बाद क्या हुआ? खुसै का इंतकाल हो गया. उसके बाद जो है अब्द मनाफ का इंतकाल हो गया, दार का भी. तो अब उसके अब्द मनाफ के बच्चे थे, अब वो ताया के बच्चों से लड़ने लगे कि चले दादा थे, जब तक आपको दे दिया, वालिद साहब थे, इट्स ओके, लेकिन आप हमें भी हमारा हिस्सा दीजिए. जब खुरानंदाजी डाली गई तो इनके हक में जो है 2 चीजें आई. कौन कौन से? रिफाका, सिकाया और रिफादा. खाना खिलाना मैं हाजियों को और पानी पिलाना. जरा बच्चों को जरा ये कर लीजिए. तो ये 2 चीजें जो है ये अब्द मनाफ की औलाद में आ गई. जरा फोन्स भी अपने साइलेंट पे रख लेंगे तो बेहतर होगा. तो ये 2 जो है खाने का और पानी पिलाने का, ये बहुत बड़ा ऑनर समझा जाता था ये काम, कि हाजियों को पानी पिलाना बहुत नेकी का काम. हाजी दूर दराज मकामों से, इलाकों से अल्लाह के मेहमान होते हैं, तो अल्लाह के मेहमानों की मेहमान नवाजी करना बहुत इज्जत का काम समझा जाता था. तो ये काम जो है अब्द मनाफ के बच्चों में आया. अब्द मनाफ के कितने बच्चे थे, कितने बेटे थे? 4. कौन कौन? वेरी गुड. हाशिम. आप चाहे तो YouTube में जाकर इसको सब्सक्राइब करके इसके स्लाइड्स में वहां पर डाल रही हूं, आप चाहे तो स्लाइड्स में भी देख सकते हैं. यहाँ पर स्लाइड्स YouTube में चल रही हैं, आपको आप वहां से ले सकते हैं. तो देखिए, खुसै इब्न किलाब के 2 बेटे अब्दुद्दार, अब्द मनाफ. और एक्टिव इंटेलिजेंट लीडर कौन था? अब्द मनाफ था. अब्दुद्दार को बाप ने अपने मरते वक्त 5 मनासिब जितने भी थे वो सब उसको दे दिए, मनसब उसको दे दिए. उसके बाद अब्द मनाफ के इंतकाल के बाद जो है बच्चे आपस में लड़ने लगे. तो आखिरकार खुरानंदाजी डाली गई कि ये काबे की मुतवल्ली मुजावरी की जिम्मेदारी किसको दे दी जाए. तो अब्द मनाफ के बड़े बेटे हाशिम के नाम निकल गया. तो अब्द मनाफ के कितने औलाद? कौन कौन? हाशिम, मुत्तलिब,
नौफल अब्द शम्स, राइट? यहां तक सब बात क्लियर है। हाशिम, इनको हाशिम क्यों कह दिया जाता था? हाशिम का मतलब तोड़ने वाला, चूरने वाला। एक वक्त जो है मक्के में काहसाली आ गई तो उसने जो है सालन में, शोरबे में रोटी को चूर को लोगों की मदद की थी, लोगों को खिलाया था। इस मुनासिबत से उसका नाम हाशिम, यानी तोड़ने वाला, चूरने वाला। असल में हाशिम का नाम क्या था? आमिर, अमरो था, अमरो। हाशिम का नाम अमरो था। अमरो, इसकी जो जिम्मे जो काम आ गए थे क्या था? सिकाया, रिफादा, ये दो इनके पास आ गए थे। तो अब हाशिम, असल में अगर हाशिम, अब उस जमाने में छोटी उम्रों में निकाह हो जाया करता, शादी हो जाया करती। हाशिम का निकाह जो है बनु नज्जार खानदान, मदीने की बनु नज्जार के सलमा नामी खातून से हुआ था। उसके बाद जो है हाशिम आगे निकल गए फलस्तीन, वहां पर तिजारती के सिलसिले में। उस वक्त सलमा हामिला थी और जो है वो वहां बीमार हुए, हाशिम का वहीं इंतकाल हो गया। तो ये बच्चा सलमा की बदन से जो पैदा हुआ, इसका नाम क्या था? शैबा, यानी सफेद, सर में सफेद बाल होने की वजह से शैबा लोग कहा करते थे। अब जैसे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, हाशिम ने एक और अहम तरीन काम किया था कि जो ट्रेडर्स जो आया जाया करते नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट से, चारों तरफ से जो ममालिक, उस जमाने की दो सुपर पावर्स थी, ईरान और रोम, उनसे उन्होंने इजाजत तलब की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने बिजनेस के लिए इजाजत तलब कर ली थी। ये एक अहम तरीन काम था। मेहमानों के, यानी हाजियों की मेजबानी करना, पानी पिलाना, ये सब तो बहुत अच्छे थे, मारूफ थे, मुमताज थे। मक्के में सब लोग आपको बहुत चाहते थे। अब इंतकाल हो गया, वहां चैप्टर क्लोज हो गया। अब ये बच्चा शैबा जो माँ के पास मदीने में पल रहा था, 8-10 साल का हो गया। मुत्तलिब, दूसरे भाई मुत्तलिब के जिम्मे बड़े भाई हाशिम के वो जितने भी वो मनसब थे, इनके हवाले कर दिए गए, इनको आ गए। तो जब मुत्तलिब को पता चला कि हाशिम का बेटा मदीने में परवरिश पा रहा है, तो वो गए। तो देखिए अरब में ऐसा था कि खानदान को बहुत अहमियत दिया करते, वो भी भाई का यतीम बच्चा वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। जाकर सलमा से कहा तो सलमा ने तो पहले इनकार कर दिया कि चाचा और दादा के हवाले करना पसंद नहीं किया। आखिरकार अब्दुल मुत्तलिब ने बहुत समझाने के बाद उन्होंने भतीजा अपने बेटे को इनके साथ भेजने के लिए तैयार हो गई। तो मुत्तलिब क्या किए, शैबा को लेकर आ रहे थे। तो सबने सोचा कि ये अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम होगा, इसीलिए कहने लगे कि ये अब्दुल मुत्तलिब है। हालांकि कहने लगे कि ये मेरे भाई का बच्चा है, मैं इसको मदीने से लेकर आ रहा हूं, लेकिन किसी ने नहीं सुना। तो अब्दुल मुत्तलिब के नाम से मशहूर हो गए, राइट? ये कौन है? ये अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह के दादा, नात परदादा। परदादा कौन बन गए? हाशिम बन गए। ये तो दादा हो गए। अब्दुल मुत्तलिब थे, उन्होंने बहुत मेहमान नवाजी अच्छी तरीके से खाने काबा की मुत्तलिब जी, हम दादा रसूलुल्लाह के पूछ रहे हैं, रसूलुल्लाह के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके से अब्दुल मुत्तलिब केयरटेकर बन गए, काबतुल्लाह के मुतवल्ली, मुजाविरी, उसका इंतजामात करने का। तो अब्दुल मुत्तलिब जैसे अच्छी तरह ग्रो होने लगे, जवान हो गए, उनका भी निकाह हुआ। उस जमाने में एक ही नहीं किया करते थे, अब आज के दौर में एक ही है ना, एक ही काफी है, हाँ? 2, 3, 4 नहीं, जबकि इस्लाम ने इजाजत भी दे रखी। तो वहां पर उस जमाने में एक आदमी बहुत निकाह किया करता था, उससे जो है बहुत सारे औलाद। तो अब्दुल मुत्तलिब के 2 अजीम कारनामे, एक अल्लाह ने उनको ख्वाब में दिखा दिया कि जमजम का कुआं, बनु जुरहम जाते वक्त उसको बंद कर कर चले गए, उसमें जो है सोने की 2 हिरन थे वो भी डालकर चले गए, और जीरे थी, तलवारें थी, जो जो उनके पास था वो सब कुएं में डालकर कुएं को पाट कर चले गए। तो अब्दुल मुत्तलिब को बता दिया गया ख्वाब में कि फलानी जगह जमजम का कुआं है। तो वो जाकर खुदाई करने लगे। तो ये सब लोग आ गए कि हमें भी पानी में, जमजम के कुएं के पानी में हमें भी हिस्सेदार बना लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह ने खुसूसी तौर पर मुझे ख्वाब में दिखाया है तो मैं ही इसका मालिक बनूंगा। उस वक्त उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मेरे अगर 10 बेटे होंगे
تو شکرانے کے طور پر ایک بیٹا میں کعبہ کے نام پر جو ہے ذبح کر دوں گا. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے دے دیے. اور عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. کسی اس میں آتا ہے 12، کسی میں آتا ہے 10، لیکن یہاں پر جو ہے بتا دیے گئے ہیں ان کے بیٹے جو ہے 6، یعنی بیٹیاں بھی تھی ان کی اور باقی جو ہے بیٹے بھی تھے. تو ان کے نام اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں، یا نہیں تو پھر اگر آپ خود ڈھونڈتے ہیں تو ڈھونڈ لیجئے. عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. میں ایک بار گنا دیتی ہوں، پھر آپ لوگ اس کا جو ہے تحقیق کر سکتے ہیں. حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، خنداق، مقوم، صفار، عباس. یہ آپ کے بیٹوں کے نام تھے. اور بیٹیاں 6 تھی. 10 بیٹے 6 بیٹیاں. یہ 6 بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون پھوپھیاں ہوئی. وہ 10 بیٹے عبد المطلب کے رسول اللہ کے چاچا ہوئے، چاچا تایا جو بھی ہو گئے ہیں. تو عبد المطلب کی بیٹیاں 6 تھی. ان کے نام دیکھ لیجئے. ام الحکیم، ان کا نام بیضہ، یہ رسول اللہ کی پھوپھیاں ہیں. نمبر 2 برہ، نمبر 3 عاتقہ، نمبر 4 صفیہ، نمبر 5 عزوہ، نمبر 6 امیمہ. یہ جو ہے 6 بیٹیاں اور 10 بیٹے. کس کو؟ عبد المطلب کو. اب کنواں جو ہے زمزم کا کنواں بھی آپ نے اس کی بھی کھدائی کر لی، وہاں آپ کو وہ بھی مل گیا. اب اس زمانے میں ایک اہم واقعہ پیش آیا. اب اپنی منت کے مطابق قرآن اندازی کی تو جس بچے کا نام نکلتا، ایک بچے کو ذبح کرنا ہے نا، تو کس کا نام ہوتا؟ عبداللہ. یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں. اب جس بچے کا نام نکلتا وہ عبداللہ. آخری تھے، چہتے تھے، لاڈلے تھے، خوبصورت تھے، تو لے کر گئے. لیکن اس کے باوجود بھی ذرا وہاں پر جس بچے کا نام نکلتا عبداللہ، تو سب لوگوں نے کہا کہ اگر آپ اس طریقے سے نظر پوری کرنے لگ جائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. چلو کائنہ کے پاس جائیں گے، کچھ نہ کچھ اس کی ترکیب نکالیں. تو جس جو ہے قرآن انداز ڈالا جاتا ہے کہ آپ کی جان بچانے کے لیے، تو 10 اونٹ نکلتے. تو پھر جو ہے پھر قرآن اندازی ڈالی جاتی، یہاں تک کہ 100 اونٹ عبد المطلب نے ذبح کیا، جب جا کر عبداللہ کی جان بچ گئی. اب یہاں پر دیکھ لیجئے عبداللہ جوان ہو گئے، 17 سال کی عمر کے تھے. تو ان کا نکاح بنو زہرہ، یہ قبیلہ تھا مدینے کے، اس میں بی بی آمنہ سے آپ کا نکاح ہوا. تو بی بی آمنہ یہاں پر حاملہ تھی. عبداللہ تجارت کے غرض سے مدینے سے آگے نکل گئے اور وہیں انتقال ہو گئے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں نہیں آئی. ابھی حالات تو ایسے تھے، نکاح ہو گیا. بنو زہرہ خاندان سے بی بی آمنہ تعلق رکھتی ہیں، اور یہ کہیں نہ کہیں جا کر دیکھیے نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا وہاں تک جا کر ملتا ہے. یہ جو قصی کلار جو ہوتا ہے نا، وہاں جا کر ملا کرتا تھا. تو اس طریقے سے بی بی آمنہ سے نکاح ہو گیا. ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے بطن میں ہی ہیں. ایک اہم واقعہ پیش آیا. ابرہہ ایک بادشاہ تھا یمن کا. اس نے سوچا کہ ایک بہت بڑا چرچ اس نے تعمیر کیا. اس نے سوچا کہ کعبۃ اللہ سے لوگوں کا ڈائیورشن ہٹا کر اپنی کنیسہ کی طرف کر دیا جائے. اللہ کے گھر سب سے پہلے اس دنیا میں جو بنایا گیا وہ کون سا گھر، کس کا گھر تھا؟ اللہ کا گھر تھا. تو اس نے سوچا کہ سب کو وہاں سے پلٹا کر اپنی اس گرجا کی طرف پھیر دیا جائے. تو یہ سوچ کر اس نے 60,000 کی فوج لے کر نکل پڑا. اب اس کو راستہ نہیں معلوم، یمن سے نکلا تھا، لوگوں کو پوچھتا ہوا آیا، لیکن کسی نے اس کو کعبے کا راستہ نہیں بتایا، بلکہ ایک شخص نے بتایا. ابو رگال نام تھا. اس وعدے پر کہ وہ اس کے معبودوں کی مندر کو نہیں توڑے گا، تبھی جا کر وہ مکے کا راستہ بتائے گا. تو ابرہہ نے اس کی بات کو مان لیا کہ تیرے معبودوں کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، مندر کو نہیں توڑیں گے. تو اس نے راستہ بتا دیا. اب وہ یہاں پر آ گیا. اس وقت عبد المطلب
काबत अल्लाह के मुतवल्ली थे, मुजावरी थे, बहुत हैंडसम थे, पर्सनैलिटी वाले थे। आपके अखलाक आदात से लोगों के बहुत महबूब थे। हाजियों की मेजबानी करना, पानी पिलाना, खाना खिलाना, काबतुल्लाह की देखभाल, ये सब आपके जिम्मा है। और ऐसी बेहतरीन पर्सनालिटी के मालिक थे, खूबसूरत भी थे। तो जो जहां मक्के में जैसे आबादी में उनके ऊंट चल रहे थे, तो अब्राहा ने क्या किया, उन तमाम ऊंटों को अपने कब्जे में कर लिया। अब्दुल मुत्तलिब क्योंकि उस जमाने में उसके टेकर थे, उनको पता चला कि मेरे ऊंटों को अब्राहा ने अपने कंट्रोल में कर लिया। तो जैसे जाना था, अब्राहा से मिलने के लिए गए, तो वहां क्या देखते हैं, वहां क्या देखा जाता है, अब्राहा जो है आपकी शख्सियत से इतना मुतासिर हुआ कि उसने अपने तख्त से उठकर आपके इस्तकबाल के लिए आया। उसने आकर आपका इस्तकबाल किया, पूछा कि बताओ किस लिए आए हुए हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे पता चला है कि आप मेरे ऊंट अपने कब्जे में कर लिए हैं, मैं अपने ऊंटों को लेने के लिए आया हूं। तो उसने कहा कि बस इतनी सी बात, मैंने तो सोचा कि आप इसलिए आए हैं कि मुझसे मिन्नतें करेंगे कि मैं आपके जो है खाने काबा को ना ढाऊं, मैं तो सोचा कि ये इसलिए आए हुए हैं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने एक बेहतरीन जवाब दिया, जिस तरीके से मैं इन ऊंटों का मालिक हूं, उसी तरीके से इस घर का भी एक मालिक है, इस घर का भी एक मालिक है, वो अपने घर की हिफाजत कर लेगा। वापस चले गए। तो इस बात से अब्राहा बहुत मुतासिर हो गया। दूसरे दिन काबे को ढाने के लिए वो जो 60,000 की फौज लेकर आया था, अरब में तो लोग जो है घोड़ा, गधा, ऊंट, खच्चर यही देखा था। पहली मर्तबा उन्होंने हाथी को देखा, इतने बड़े कान, बड़ा जिस्म, उसका जसामत, इतना बड़ा जानवर बड़े हैरत से देख रहे थे। अब अब्राहा जो है जब कभी काबत की तरफ जाता, उसको इशारा करता, तो वो ऊंट थक कर बैठ जाता, यानी वो हाथी आगे जाने ना पाता, वहीं पर रुक कर बैठ जाया करता। इसके बारे में देख लीजिए, अल्लाह ताला ने वाज़े किया है ना सूरे फील में, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील वरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजालहुम कास्फिम माकूल। ये जो है उसी साल, ये जैसे अब्राहा का ये वाकया पेश आया, उसके कुछ अरसा बाद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत अमल में आई। पीर का दिन था। अभी देखिए, वालिद का भी इंतकाल हो गया है, वालिद का इंतकाल हो चुका है। और कौन है, दादा है और वालिदा कौन है, बीबी आमिना। जैसे बीबी आमिना ने ये खुशखबरी दादा को देकर भेजी, कहने लगे कि आपके घर जो है यानी अब्दुल्ला के घर बेटा हुआ है। तो दादा खुशी खुशी आए, बेटे को यानी पोते को काबतुल्लाह में लेकर गए। 7वें दिन आपका हकीका किया गया और नाम आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा गया। सब लोगों ने बहुत हैरत से पूछने लगे कि आपने ये नया नाम क्यों रखा, हालांकि कभी ये सुना नहीं, वरना होता क्या, दादा का नाम वही रिपीटेशन के साथ आया करता। तो इस पर जो है दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मायने क्या है, मोहम्मद का मतलब क्या है, हम्द करने वाला, जिसकी ज्यादा से ज्यादा हम्द या तारीफ की गई। ये दोनों नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत अच्छी तरीके से चस्पा होते हैं कि जिसने अल्लाह की तारीफ जो कसरत से की, और दुनिया में कोई ऐसा लम्हा, ऐसा वक्त नहीं है जहां कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। देखिए, हर जगह थ्रू आउट द ग्लोब देख लिया जाए, कहीं फजर, कहीं जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाजें, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, और साथ साथ रसूलुल्लाह का नाम। उसके बाद हम दुआ जो पढ़ते हैं उसमें रसूलुल्लाह का नाम, इकामत में रसूलुल्लाह का नाम, अत्तहियात में रसूलुल्लाह का नाम। वरफाना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने खुद
واضح کر دیا کہ ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ 7ویں دن آپ کا حقیقہ کر دیا گیا۔ یہ اسلامی طریقہ ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا حقیقہ کیا جاتا ہے، بال نکال کر اس کی پلیتی دور کیا جاتے ہیں، غریبوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کو ویٹ کر کر، اور جو ہے سنت کرائی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیش آیا معاملہ، اور یہ کب ہوا؟ کیونکہ عام الفیل لوگوں کو اچھی طرح یاد تھا کہ اتنے بڑے ہاتھی جو آئے تھے، 60,000 کی فوج کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، اس کے کچھ عرصہ بعد ہی، روایتوں میں 3 ماہ 6 ماہ وٹ ایور اٹ میں بھی، لیکن اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عمل میں آئی۔ سبحان اللہ۔ اور جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انتظار تھا، وہ نبی عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور بہت ساروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نعتیں پڑھی ہیں، جو نعتیں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ مسلمز تو مسلم، نان مسلمز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں جو ہے جو اشعار بتائے ہیں، جو اشعار بولے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایک نان مسلم بھی ہے، پرمود چاریہ، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک نعت یا ایک حمد آپ کہہ لیجئے، قصیدہ انہوں نے لکھا ہے۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ کس کے لیے بول رہے ہیں؟ یہ ہندو ہے، نان مسلم ہے، رشی مہرشی ہیں، یہ آچاری ہے ان کا نام۔ میرے سینے کی دھڑکن ہے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، سہارا بے سہاروں کا خدا کے وہ دلارے ہیں، سمجھ کر تم فقط اپنا سمجھ کر تم فقط اپنا انہیں تقسیم نہ کرنا، نبی جتنے تمہارے ہیں اتنے ہمارے ہیں، نبی جتنے تمہارے ہیں اتنے ہمارے ہیں۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار رہتی دنیا تک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قصیدے پڑھے ہیں، جو جس طریقے سے نعت گوئی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کس طریقے سے اندھیرے چھٹ گئے، کس طریقے سے اندھیروں کے بادل چھٹ گئے، سلام ان پر۔ ہم نے نعت سنا یا نہیں سنا؟ اس میں دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے کہ آپ آئے تو بہار آ گئی، یعنی راہیں مل گئی ان کو جو اندھیروں میں زندگی گزار رہے تھے۔ بہت اچھی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ پیر کا دن تھا، فجر سے کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب بتائیے مجھے، آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، اور والدہ کا نام آمنہ۔ کون سے گنے، کس خاندان، کس قبیلے کے تھے؟ بنو زہرہ۔ کہاں کے؟ مدینے کی بنو زہرہ، مدینے، اور بنو زہرہ سے تعلق رکھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم۔ ہاشم کے کتنے بھائی؟ بھائی میں بتا رہی ہوں، 3 بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیا کیا نام تھے ان کے؟ مطلب، عبد الشمس، نوفل تھے۔ اور عبد المطلب کا اصلی نام کیا تھا؟ شیبہ۔ اور شیبہ ان کا نام کیوں رکھا گیا؟ ان کا اصلی نام کیا تھا؟ عمرو۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ عبد المطلب کے کتنی اولاد؟ ہاشم ان کا نام تھا، انہیں شیبہ کا نام، شیبہ ان کا لقب کیا تھا؟ مطلب، عمرو تھا، عبد المطلب، یعنی مطلب کا نام شیبہ، عبد المطلب یعنی جو شیبہ تھے رسول اللہ کے جو دادا بنے، ان کا نام اصل نام شیبہ تھا،
لیکن عبد المطلب کے نام سے وہ بہت مشہور ہو گئے. تو اس کے بعد جو ہے ان کو لایا گیا مدینہ منورہ میں. تو اس وقت کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری کس کے ہاتھ میں تھی؟ کون اس کے ذمہ دار تھے؟ کون اس کے ذمہ دار تھے؟ ان کے عبد مناف کے ہی تھے نا. عبد مناف کے بیٹوں میں سے ہاشم کو تھا. ہاشم کے بعد مطلب کی طرف چلے گئے اور جو ہے شیبہ کو لے کر آئے تو لوگوں نے عبد المطلب کہنے لگے. تو یہ جو ہے آپ کا نام ہو گیا اور یہ آپ کے دادا ہے. اور دادا کے کتنے بیٹے؟ آپ کے چاچا یعنی پھوپھیاں کتنی ہیں؟ 10 بیٹے 6 بیٹیاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کہہ لے اور جو ہے پھوپھیاں 6 رہی. اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو عبداللہ آپ کے والد تھے، کیوں ان کے لیے جو ہے یہ کیا گیا؟ قرآن اندازی کیوں ڈالی گئی؟ عبد المطلب نے منت مانگی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوں گے تو ایک میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا. تو جس بیٹے کا نام نکلتا وہ کون تھے؟ عبداللہ تھے. تو لوگوں نے کیا کہا؟ اگر آپ اس طریقے سے بیٹوں کو ذبح کر دیں تو بعد میں جا کر یہ رواج جو ہے عام ہو جائے گا. لہٰذا چلو کاہنہ کے پاس جا کر اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکالیں یا حل نکالیں. تو آخرکار کتنے اونٹوں کو دے کر عبداللہ کی جان بچانی پڑی؟ 100 اونٹوں کو دے کر عبداللہ کی جان بچانی پڑی. رائٹ؟ یہاں تک صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ عام الفیل کے سال 12 ربیع الاول. اس ڈیٹ میں کنفیوژن ہے، کوئی 9 کہتے ہیں کوئی 12 کہتے ہیں. اب جو بھی ہے، پیر کا دن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عمل میں آئی. کس نے آپ کا نام رکھا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے. کیا نام رکھا؟ تو اس کا کیا معنی بتائے انہوں نے؟ حمد کرنے والا، زیادہ سے زیادہ جس کی تعریف کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے اس زمانے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت باسعادت عمل میں آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نظر بن ماد بن عدنان. یہاں تک جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہمیں پتا چلتا ہے. جیسے جو ہے عرب میں ایک دستور تھا کہ جب بچے پیدا ہو جاتے تو دیہات سے گاؤں سے خواتین آ کر انہیں دودھ پلانے کے لیے لے کر جایا کرتی. کیونکہ مکہ دیکھیے کاسموپولیٹک سٹی بن گیا تھا، بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے تجارت کی غرض سے بھی اور زیارت کے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بھی. تو زبان جو ہے اس طرح برقرار نہیں رہا کرتی تھی، اسی لیے دیہات سے کچھ لوگ آ کر بچوں کو لے جایا کرتے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سال ہوئی، بنو سعد قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے آئے. ان میں سے دائی حلیمہ ایک خاتون تھی، بہت جو ہے دبلی پتلی تھی. ان کا خود بیٹا تھا، بڑی غربت میں زندگی گزار رہے تھے. جس سواری پر وہ سوار ہو کر آئی وہ بڑی دبلی پتلی بڑی لاغر تھی، اسی لیے وہ بہت دیر سے پہنچے. جب تک اس سال جو بچے پیدا ہوئے تھے وہ خواتین سب نے لے لیا، بس ایک بچہ باقی رہ گیا. اور کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جا کر پوچھا تو پتا چلا کہ وہ بھی یتیم ہے. تو سوچا کہ بچہ یتیم ہے تو دادا کیا دے گا، تو لہٰذا آ گئی. پھر آ کر شوہر سے کہنے لگے کہ ایک بچہ بچا ہوا ہے وہ بھی یتیم ہے. تو شوہر نے کہا کہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کیوں نہ اس یتیم بچے کو ہی لے لیا جائے. تو الحمدللہ جیسے اس یتیم بچے کو لے کر آنا، جو ان کا بچہ مسرور جو بغیر یعنی دبلی پتلی تھی، غربت کی زندگی تھی، تو بچے کو خود دودھ بس نہیں آ رہا تھا. وہ بچہ خود رات بھر رویا کرتا تھا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی اپنے حجرے میں، یعنی جو بھی ٹینٹس میں وہاں رکے تھے، تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات وہ محسوس کرنے لگی کہ اتنا دودھ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے سیر کر کر پلایا، اپنے بیٹے کو بھی. پہلی بار ان کا بیٹا آرام کے ساتھ سو گیا. اور جس سواری پر وہ سوار ہو کر آئے تھے وہ ایسی تیز چال چلنے لگی کہ سب قافلے سے آگے ہو گئی. سب نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، اور سب بڑے حیرت سے پوچھ رہے تھے دائی حلیمہ کو.
اب جب بنو سعد کے علاقے میں چلے گئے، اس زمانے میں قحط سالی آئی ہوئی تھی، سوکھا پڑا ہوا تھا، ان کے پاس سوکھے بکریاں تھی، اس میں دودھ نہیں تھا، ایک اونٹنی بھی تھی۔ اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات ثمرات کیا تھے؟ اونٹنی نے اتنا دودھ دینے لگا، بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، تو وہ خرید و فروخت بھی کیا کرتے تھے اور وہ خود بھی پیا کرتے تھے، تو صحت کے اعتبار سے بھی صحیح ہو گئے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی ان کے اکنامیکل کنڈیشنز بھی سب صحیح ہو گئی۔ تو میاں بیوی دونوں نے سوچا کہ یہ بچہ ہمارے لیے بہت رحمت ثابت ہوا، بہت برکت کا ہے، تو وہ لے جا وقتاً فوقتاً لے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ سے ملا کر لایا کرتی تھی۔ کانٹریکٹ کے مطابق 2 سال ہو گئے، تو اب ان میاں بیوی نے جو محسوس کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کے لیے جو ہے بہت سارے گھر میں برکت ہو گئی، گڈ لک ثابت ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب لے کر گئیں تو 2 سال کا بچہ 4 سال کا نظر آنے لگا، تنو مند، صحت مند۔ بی بی آمنہ دیکھ کر رسول اللہ کو خوش بھی ہو گئی۔ اب اس زمانے میں ایک وبا پھیلی ہوئی تھی مکے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں دیکھ کر بی بی آمنہ سے کہنے لگی دائی حلیمہ کہ اگر آپ اجازت دیں تو مزید 1-2 سال میں اس بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔ تو بی بی آمنہ بھی دیکھا کہ بہت ہیلدی نظر آ رہا ہے، سب کچھ ہے، تو کہا کہ واپس لے کر چلے جائے۔ تو پھر دائی حلیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئی۔ کچھ عرصہ گزرا ہی نہیں تھا، ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک دن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور شریک بھائی یعنی شیما یعنی دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں جو ہے سفید لباس پہنے ہوئے 2 لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا، آپ کے سینے کو چاک کر دیا گیا، زمزم سے دھو کر وہ تمام چیزیں جو انسان کے اندر فیلنگز جو ایموشنز ہوتے ہیں ان سب کو نکال دیا گیا، پھر سینے کو آپ کے سی دیا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بچے جو کھیل رہے تھے بڑے گھبرا گئے، دوڑتے ہوئے دائی حلیمہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ ہمارے قریشی بھائی کو کوئی 2 لوگوں نے آ کر قتل کر دیا۔ تو پریشان ہو گئے، میاں بیوی باہر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہکا بکا کھڑے ہوئے ہیں، تو پوچھنے لگے کہ بچہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 2 آدمی آئے، مجھے لٹائے، میرے سینے کو چاک کر دیا گیا، کچھ ڈھونڈے اور اس کے بعد چلے گئے۔ یہ واقعہ سن کر دائی حلیمہ ڈر گئی، کیونکہ اس زمانے میں جادو، ٹونے، جنات یہ تمام چیزوں کو بہت مانا کرتے تھے نا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بچے پر کوئی جنات کا سایہ نہ ہو گیا ہو، کچھ ایسے اثرات نہ ہو گئے ہوں، ڈر کر گھبرا کر لے کر مکہ واپس آ گئی۔ آ کر بی بی آمنہ کو دے دیا، کہنے لگے کہ ذرا اس بچے کا خیال رکھنا، مجھے اس بچے کے جان کے بارے میں بہت ڈر ہے۔ واپس آ گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر رہنے لگے ماں کے ساتھ میں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اس کے بعد جو ہے دائی حلیمہ اپنے ساتھ لے کر چلے گئی تھی۔ اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ، دادا کے ساتھ، چاچا سب کے ساتھ مکے میں رہنے بسنے لگے، عام بچوں کی طرح کھیل کود بھی کیا کرتے تھے، شرارت بھی کیا کرتے تھے۔ دادا کی گدی اس طریقے سے دیکھ لیجئے، حرم میں یہ جو ہے اس طرح مجلس سجی ہوئی ہوتی، وہ اپنے اپنے جو ہے یعنی ٹرائبز کے جو سردار ہوا کرتے اپنی اپنی گدیوں پر بیٹھا کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دادا کی گدی پر بیٹھا کرتے، تو چاچا سب جو ہے کہ باپ کی گدی پر بیٹھے ان کو اٹھانے کی ہٹانے کی کوشش کرتے، لیکن دادا عبد المطلب کہا کرتے میرے بیٹے کو یہ گدی سجتی ہے بیٹھنے دو، اس طرح کہا کرتے تھے۔ دادا کے لاڈلے تھے، آنکھوں کے دلارے تھے، بہت چاہت تھی، محبت کیا کرتے تھے، ماں والدہ بھی ساتھ ہے۔ تقریباً کتنے سال کے ہو گئے؟ 6 سال کے ہو گئے۔ تو بی بی آمنہ نے ددیال کا تعارف کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے کر گئی، تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر ددیال سے ملاقات کرا کر واپس آ رہی تھی مکے کی طرف، تو ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ کس کا انتقال؟ بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ساتھ جو ہے ام ایمن جو رسول اللہ کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، ترکے میں ان کو عبداللہ سے جو ملی تھی، لونڈی کہہ لے کنیز کہہ لے، وہ تھی، انہوں نے رسول اللہ کو لے کر مکہ معظمہ واپس آ گئی، دادا کے سپرد کر دیا۔ اس دن سے دادا کی ذمہ داری بن گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 سال دادا کے لاڑ پیار محبت کے سائے میں پل رہے تھے، جب 8 سال کے ہو گئے دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔
انتقال کے قریب دادا نے عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا کہ اس میرے بچے کا تم خیال رکھنا، آج کے بعد سے اس کی کفالت تمہارے ذمے۔ 8 سال کی عمر سے لے کر 50 سال جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی عمر مبارکہ، 10ویں نبوی میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کتنے سال ابو طالب کی کفالت میں رہے؟ 42 ایئرز رہے۔ ابو طالب کیونکہ کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری کیا کرتے تھے، بہت زیادہ اولاد ہونے کی وجہ سے غربت رہا کرتی تھی، لیکن جب فاطمہ جو چاچی تھی آپ کے ابو طالب کی بیوی جو تھی، اس نے اس بات کو نوٹ کیا کہ جب کبھی رسول اللہ دسترخوان پر بیٹھتے تو وہ تھوڑے ہی کھانے میں بہت برکت ہو جاتی، سب بچے آرام سے کھایا کرتے، آنے میں آپ کو دیر ہو جاتی، بچے اگر کھانے کے لیے بیٹھ جاتے تو چھین چھپٹ کرنے لگتے۔ تو اس بات کو فاطمہ نے محسوس کیا، بعد میں جا کر وہ ایمان لے کر آئے تو انہوں نے محسوس کیا، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر نہ آتے تو وہ دستر نہ بچھاتی نہ کھانا دیتی، کیونکہ انہوں نے اس بات کو محسوس کر لیا۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے کفالت میں آ گئے۔ تو ابو طالب یعنی شام کے علاقے میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، تو ایک لمحہ بھی ابو طالب سے اب جدا نہ ہوا کرتے۔ تو جب جا رہے تھے تو رسول اللہ نے چمٹ کر رونے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئے، شام سیریا جس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں آدھے راستے میں ہی بحیرہ راہب، ایک سادھو سنتا کاہن آج کل جو ہوتے ہیں نا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت کچھ اس کو مانتے ہیں کچھ نہیں، کہ وہ راہب اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے تھے، یہ درخت کے نیچے رسول انبیاء ہی کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بچہ جا کر انبیاء رسول بننے والا، اس نے ایک پیشن گوئی کی یا نہیں، تو اس نے کہا کہ دیکھو اس بچے کی حفاظت کرنا، یہ کچھ خاص بچہ ہے۔ ابو طالب ڈر گئے، ان کو رسول اللہ کو آگے نہیں لے کر گئے، پھر پیچھے مکہ معظمہ آپ کو واپس بھیج دیے گئے۔ یہ کچھ حالات تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بچپن۔ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہونے لگے تو چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے آپ نے لوگوں کی بکریاں معاوضے کے طور پر چرایا کرتے تھے، جس سے کچھ نہ کچھ اجرت دے دی جاتی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے جوانی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چچا کا ہاتھ بٹانے کے لیے آپ دوسروں کی بکریوں کو معاوضے کے طور پر چرایا کرتے تھے۔ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ کیوں؟ کائنات پر غور و فکر کراتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ الصبح جب نکلتے ہیں، کلیوں کا کھلنا، شبنم کا گرنا، سورج کا نکلنا، پرندوں کا اپنے گھونسلوں سے نکلنا، جب شام اپنے گھر آ رہے ہوتے ہیں تو پھر سورج کا غروب ہونا، یہ تمام مناظر دیکھ کر غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کون چینجز کر رہا ہے، کون بدل رہا ہے۔ تو یہ یعنی سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے غور و فکر کیا، اسی طریقے سے تو رسول اللہ ایک تو بکریاں چرائے، دوسرا معاوضے کے طور پر دوسرے کا تجارتی مال لے جا کر فروخت کر آیا کرتے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ کچھ اجرت مل جایا کرتی تھی۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں اپنے قدم رکھے، چاچا کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ یہاں پر ہم اپنی بات کو روکیں گے، انشاءاللہ العزیز کل نیکسٹ کلاس میں ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات۔ تو ہمیں اس میں دیکھ لیجئے کیا باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اسلامی طریقہ کیا ہے؟ 7ویں دن حقیقہ اور بال نکالنا، سنت کرانا، نام رکھنا، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ آج ان کو چھوڑ کر ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ سب سوچئے، پتہ نہیں چھلے کے نام پہ کرتے ہیں، چھٹی کے نام پہ کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا سکھایا، ہمیں لیے سیرت کا پڑھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہمیں بھی زندگی گزارنا ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے جو باتیں ہم نے سنی ہیں سیکھی ہیں ان سب پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں. وما علینا الا البلاغ. اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. باری اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نیک اور ایک بنا. اللہ ہماری خطائیں لغزشیں ہم سے جو بھول چک میں ہو گئی ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پردہ پوشی فرما، ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے. یا اللہ ہم جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہنے والا بنا، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ، سنت طریقوں پر، سیرت کو عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنا دے. اللہ جو لوگ جہاں جہاں بیمار ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہیں. اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یا اللہ آسان موت، کلمے والی موت، شہادت والی موت نصیب فرما. یا اللہ ہر ایک کے معاملات میں خیر کے فیصلے صادر فرما. تمام حاضرین، ناظرین، سامعین سب کی دلی حاجات مرادوں کو پوری کر دے. یا اللہ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہم الخیر. شکرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسی میں آپ کا نیکسٹ سیرت کا کوئز ہوگا، رائٹ؟ اور کل آپ جن لوگوں نے ہمارے نے ڈی کیو گروپ کو جوائن کیا ہے، جن کو لنکس ملے ہوئے ہیں، کل جو ہے شب بارات کے بارے میں بھی اس کی حقیقت کو بتا دیا جائے گا. دوز ہو آر انٹرسٹڈ دے کین جوائن وتھ اس. آپ لنک تو زوم کی لنک تو آپ سب کو آ رہی ہوں گے نا، سب کو تو پتا ہوگا جو الحمدللہ جو جوائن کر رہے ہیں. تو کل جو ہے شب بارات کے بارے میں 1:30 بجے یعنی یہاں کا عمان کا 1:30 سے ہم کلاس شروع کریں گے. جیسے ہمارا دور قرآن ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے تھوڑا جو ہے اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا. جی کیا کیسے ان کی مرضی کیسے بیٹھنا چاہتے ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس نے میرا نام سنا یا پڑھا اس نے مجھ پر درود و سلام نہیں بھیجا، اس نے مجھ پر ظلم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی پڑھتے ہی جیسے سننے میں آتا ہے درود پڑھنا ہے. درود کی فضیلت کیا ہے؟ نہیں، ایسا تو کوئی ثابت نہیں تھا. نہیں کچھ نہیں ہے، صرف آپ درود پڑھ لیا کریں.
اور درود کے بہت سارے فضائل ہیں، انشاءاللہ کبھی فرصت ہوئی تو بتاؤں گی، لیکن تھوڑے تو آج بتا دوں گی آپ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں، 10 برکتیں۔ ایک اور حدیث میں اس کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے 10 اللہ گناہ بخش دے گا، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ہوں گی۔ دعا کی قبولیت میں تھوڑا دیر ہو سکتا ہے، لیکن جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا اس پر اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں۔ تو جو کوئی ڈپریشن، فرسٹریشن، تنہائی، اداسی، مایوسی، نا امیدی، پتہ نہیں کیا کیا ہے نا، ہے یا نہیں بتائیے، ان سب کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے رہنا ہے۔ جب اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں تو ہمیں تو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اس سے اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو بھی پریشانیاں، دکھ، بیماری، تکالیفیں ہیں، اللہ رب العزت اس کو دور فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے گی، اور پھر آخری میں درود و سلام۔ تو گویا کہ یہ دعا اللہ کے حضور تشت میں رکھ کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ تو پھر بتائیے، ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں نا، ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، مینرز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے، آپ چائے کی کپ اٹھا کر دے دیتے ہیں؟ نہیں نا، کیسے ٹرے میں سجا کر سب چیزیں رکھ کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کچھ انعام دینے والا ہے وہ؟ نہیں، پھر کیوں؟ یہ آپ کا طریقہ، آپ کا سلیقہ پتا چلتا ہے، ایٹیکیٹس، آداب پتا چلتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دعا مانگنے کے بھی اللہ رب العزت نے آداب بتا دیے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں، کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف، اللہ تو بڑا ہے، تو بزرگی والا ہے، تو بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ کی تعریف، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے اپنے تعریف کے کلمات فرشتوں کو سکھائے ہیں، اس کے ذریعے سے میری تعریف کیا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کے کلمات سکھائے ہیں تو ہمیں اسی کلمات میں اللہ کی تعریف کرتے رہنا ہے، خوب خوب اللہ کی تعریف، بڑائی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اس کے بعد جو بھی آپ کی حاجت ہے، سب سے پہلے اپنے لیے، اللہ مجھے صحت و عافیت دے، میری پریشانی، میری بیماری، میری کمزوریاں دور کر دے، طاقت دے، قوت دے، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے دے۔ اس کے بعد اپنے اولاد کے لیے، وہ اپنے جو عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، تو نہیں، پہلے اپنے لیے کرنا، اس کے بعد نہیں، پہلے اپنے لیے ہے نا، اپنا تو حق ہے نا، پہلے اپنے لیے، اس کے بعد ماں باپ کریں، جو عزیز ہیں، اگر گزر بھی گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے کہ اللہ ان کو جنت میں جنت الفردوس عطا فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، جو بھی ہے۔ تو یہ دعا کے طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ایسے ہی پڑھتے رہیے۔ دیکھیے، انہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ، خاص وقت کوئی متعین نہیں، ناپاکی کی حالت ہے، وضو بھی نہیں ہے، لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ زبان تو پاک ہوتی ہے، جب تک آپ کو نیند نہیں آتی آپ ذکر اذکار کرتے رہیے۔ اور ابھی تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ قرآن کے ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، پڑھتے جائیے، جب نیند آ گئی بند کر دیجئے، جب بھی آنکھ کھل گئی پھر اٹھائیے، پڑھتے جائیے۔ وہ رات بھر جگتے ہیں، پریشان، پتہ نہیں بچہ کیسا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا معاملہ کیا ہوگا، یہاں سے جائیں گے تو یہ سب چیزیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، تو اس کا مسئلہ اسی کے اوپر۔ اللہ تیرا مسئلہ ہے، تو حل کر، تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
تو نے ہمیں اس لیے پیدا کیا جن اور انسان کو تاکہ اس کی بندگی کرے. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ غلامی. 24 آورس اللہ کے حکم کو بجا لانا ہے, اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے ہمیں. تو اس کے کنیکشن کے بغیر کچھ نہیں. جیسا وائی فائی جب تک کنیکٹ نہیں ہوتا, سگنلز نہیں آئے, آپ کا نہ فون نہ کال نہ میسج. کتنا ٹرائی کرتے ہیں, نہ اٹھتے ہیں جاتے ہیں, کہاں سگنلز آ رہے ہیں. جب سگنلز مل گئے, کنیکٹیوٹی. ایسے ہی صحیح معنوں میں کنیکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے اللہ سے ہماری. پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اس کے باوجود. تو یہ چیزیں ہیں, ان کو ہم اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے ہر زمانے میں رسولوں کو اللہ نے چنا, رسولوں کو منتخب کیا. ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنا پیغام بندوں تک پہنچایا. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء رسول مابعوث کیے گئے, سب نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی, دین اسلام کی ہی طرف بلایا. انہوں نے کسی نے نہ کہا کہ ہماری طرف آؤ, ہماری بڑائی بیان کرو. اللہ سے کنیکٹ کرنے کا ذریعہ انبیاؤں کو بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور دین اسلام ہی تھا. شریعت مختلف رہی, طریقہ کار مختلف رہا, لیکن ہر زمانے میں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ یہ چیزیں عام رہی ہیں. تو اللہ کی رحمت جوش میں کھائی. اللہ کے علم میں ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انسانیت, اپنے بندوں پر رحم کر کر, ترس کھا کر, اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا چاہا, اور اس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رحمت کا پیغام القرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. وہ مکہ شہر عظمت والا شہر بن گیا, وہ غار ہرا عظمت والی جگہ بن گئی, وہ رات مقدس رات بن گئی, وہ قلب مبارک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا, محسن انسانیت. سبحان اللہ. تو اگر آج ان قرآن کے ذریعے ان نورانی آیتوں کو جب ہم پڑھتے ہیں, تو کیا ہماری زندگی نورانی نہیں بنے گی؟ بنے گی یا نہیں؟ تو پھر کیوں نہیں بن رہی ہے؟ تو صحیح کنیکشن. پھر کنیکشن کا مسئلہ ہے. اردو تو ہمیں, عربی تو پڑھتے ہیں ٹیکسٹ. مجھے بتائیے کیا سمجھ میں آیا؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو کس لیے نازل کیا؟ ہدایت کے لیے. گمراہ ہوئی, اجنبی, سسکتی, دم توڑتی ہوئی روحوں کو اطمینان, سکون عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. چاہے وہ تورات ہو, انجیل ہو, صحیفہ ابراہیمی ہو, کوئی قرآن مجید کیوں نہ ہو جائے. ہمارے لیے آخری کتاب, آخری نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. یہ وہ مقصد تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے؟ برائیوں میں ملوث تھے, ایک دوسرے کے قتل و غارت گری, عورت کو پرچیزبل کماڈیٹی, خرید و فروخت کی جاتی, لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا, قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا. کوئی انسانیت نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. جو زندہ لوگ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کرتے کرتے کچھ تو چلے گئے اس دنیا سے, کہ آخری نبی آنے والا. اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب میں واضح کر دیا کہ نبی آنے والا ہے. سب انتظار میں. بلکہ یہود کے 3 قبائل, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ, یہ 3 قبائل یمن کے سد معارف جو ڈیم جو ٹوٹ گیا, یہ یثرب میں آ کر کیوں رہنے بسنے لگے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی مدینے کے علاقے میں آنے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آ گئے تھے. ایسے حالات تھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو پرسکون کرنے کے لیے, تمام انسانیت کے لیے سکون, اطمینان, ہر ایک کا حق ادا کرنے کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا منصوبہ کر لیا. رحمت اللہ کی جوش میں کھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں. اور کتنے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ یاد کیا؟ نہیں؟ چلیے ایک بار ہم سب مل کر پڑھیں گے. آپ میرے ساتھ دہرائیے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قزی, قزی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب بن لوئی
غالب بن فہر، مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نضر بن مات بن عدنان. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے. جی یہ جو نسل ہے وہاں تک اس کے بارے میں ابھی کوئی کنیکشن ہے، صحیح روایتیں نہیں، تو ہم عدنان تک ہی سٹاپ کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کئی ہزار سال پہلے کعبۃ اللہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے. کیا دعا ہے؟ ربنا وبس فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ ہمیں میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، تزکیہ کرے، دانائی اور علم کو جو ہے دانائی اور حکمت کے ساتھ ان کو پہنچانے والا بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مؤخر کیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور تمام کتابوں میں ہے، کچھ اس تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن 9 اور 12. لیکن 12 تاریخ کے بارے میں بھی جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، جابر بن عبداللہ، ان دونوں کی ہمیں روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ابن اسحاق کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول. تو ڈیتھ کا جو ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ڈیٹ تو کنفرم، لیکن تھوڑے لوگ جو اختلاف کرتے ہیں، لیکن 12 ربیع الاول ہی ہے. اس کے بارے میں اسی لیے میں نے آپ کو اس حدیث پڑھ کر سنایا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اس زمانے میں کعبۃ اللہ کے متولی مجاوری بنے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کے والدین کون ہیں؟ عبداللہ، بی بی آمنہ. تو عبداللہ 17 سال کی عمر میں ہی انہیں حضرت عبد المطلب اس وقت دادا تھے، متولی کعبۃ اللہ کی دیکھ بھال، حاجیوں کی مہمان نوازی، انتظامیات سب کو کچھ کیا کرتے تھے. ان کے 10 بیٹے تھے، اور ان پر اللہ نے ایک احسان کیا تھا، ایک زمزم کا کنواں خواب میں بتا دیا تھا. تو انہوں نے اس کو کھدائی کی، یہ ایک کام کیا تھا، اور تمام اپنے خاندان والوں کو بھی ریکنیکٹ کر کر ان کے ساتھ تعلقات بحال رہے ہیں. اور عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے تھے، اور جو ہے بیٹیاں 6 بیٹیاں. یاد ہے آپ کو؟ کوئی بتا سکے گا کون ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں، چاچا ہیں. لاسٹ ٹائم میں نے بتائی تھی آپ کو نا ہر چیز. ویری گڈ، جی بتائیے. امیمہ، عاتقہ، برہ، صفیہ نہیں، صفیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ تھی. جی اور کون؟ صفیہ نہیں، امیمہ. یہ آپ ڈھونڈ کر آئیے، آپ کا اسائنمنٹ ہے یہ. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتا دی، میں 10 نام بھی بتائے، اور انہیں بیٹوں کے بھی نام بتائی تھی میں نے، بیٹیوں کے بھی نام بتائی تھی. اس کو آپ ڈھونڈ کر لیکچر سنیے یا کہیں کتاب. ہم نے تو بتا دیا نا، رحیق المختوم، تجلیات نبوی، یا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی محمد، کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیے، ان میں سے آپ کو ڈھونڈ کر لانا ہے. تو عبد المطلب اس زمانے میں کعبۃ اللہ کی متولی مجاوری کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنواں بتا دیا خواب میں. آپ نے اس کی کھدائی کی، تو سب جو ہے قریش کے لوگ آ گئے کہ ہمیں بھی زمزم کے پانی میں ہمارا بھی حصہ رکھیے. تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اگر 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا میں تیری راہ میں اس کو ذبح کروں گا، قربان کر دوں گا. آخر کار اللہ تعالیٰ کے نے ہو گیا، زمزم کا کنواں کی کھدائی ہو گئی. اب منت تو مانگی ہے، اس کو پورا کرنا تھا، تو لہٰذا جس بیٹے کا قرآن اندازی کرتے، جس بیٹے کا نام نکلتا وہ عبداللہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد. تو کاہنوں کے پاس گئے، تو کاہنہ نے کہا کہ جان بچانا ہے تو 10 اونٹ قربان کرے، اور پھر کھرا ڈالتے تو پھر دوسری بار. اسی طرح 100 اونٹ تک تعداد گئی.
100 ऊंटों को कुर्बान किया, जब जाकर अब्दुल्ला की जान बच गई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला का निकाह मदीने की बनु ज़ोहरा कबीले की एक मुअज़्ज़िज़ हसीन और जमील खातून से आपका निकाह किया, बीबी आमिना थी। उसके बाद जो है अब्दुल्ला तिजारत की गर्ज से आगे चले गए और उस वक्त बीबी आमिना हामिला थी। उसके बाद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले एक अहम तरीन वाकया पेश आया, आमुल फील का वाकया पेश आया। क्या था आमुल फील का वाकया? फील किसको कहते हैं? फील का मतलब हाथी। किसने किया था ये? कौन लेकर आए थे फौज? अब्रहा। कौन था? कहां का बादशाह? यमन का बादशाह। क्यों लेकर आया था? काबे को ढाने के लिए। काबे को क्यों ढाना चाहता था? जो भी गिरिजा कनीसा बनाया है वो उसकी तरफ रुख फेरना चाहता था लोगों का, तो इसीलिए उसने काबे को ढाने के लिए आया। उस वक्त मुतवल्ली मुजाविरी कौन कर रहा था? अब्दुल मुत्तलिब। तो जैसे आया मक्के में क्या किया उसने? क्या किया? ऊंट, उनके अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट जो चल रहे थे उसको उसने अपने अंडर कर लिया, कंट्रोल में कर लिया। तो अब्दुल मुत्तलिब जब आए तो उसने क्या कहा? हाँ, जैसे मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ उसी तरह ये घर का भी एक मालिक है, वो अपने घर की हिफाजत कर लेगा। तो बड़ा मुतासिर हो गया, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के थे अब्दुल मुत्तलिब। अब आखिरकार आ गए। सब लोगों ने यानी काबतुल्लाह से चिमट कर दुआ की कि परवरदिगार इस हाथी वालों के 60,000 फौज, कैन यू इमेजिन? यहाँ पे तो इन्होंने सिर्फ जो है ऊंट देखा था, घोड़ा था, गधा, खच्चर, बस। लेकिन ये ऊंट इनके लिए बहुत बड़ी एक अजीब चीज थी। वो कान जिस तरीके से थे उसके, इतना बड़ी वो जानवर, हाथी, उस पर आदमी बैठकर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो सबने दुआ की और पहाड़ों की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं? अबर साया किया। लोगों ने सोचा कि हो सकता है बारिश होगी या फला, लेकिन तैरन अबाबील, कुरान ने इनको तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजालहुम कास्फिम माकूल, खाया हुआ भुस बना दिया। छोटे छोटे परिंदे, उन परिंदों की चोंचों में या पैरों में कितना आएगा बताइए? संगे गिल कहते हैं, फारसी लफ्ज है ये। वो अबाबिल जैसे छोटे छोटे बटर जैसे, वो जैसे जैसे बरस रहे थे, छोड़ रहे थे, उस पर नाम लिखा था। इंसान का जिस्म से गोश्त झड़ने लगा। आज के मिसाइल से भी ज्यादा पावरफुल थे। तो अबू रिगाल जो आया हुआ था काबे को ढालने के लिए, उसने, अबू रिगाल ने जो रास्ता बताया था, किसको बताया था रास्ता? यमन का जो बादशाह कौन था? अब्रहा। अब उसको वापस जाने का रास्ता नहीं। उसके बाद थोड़ी दूर के बाद जाने के बाद उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह बताना चाहता है, अल्लाह अपने घर की खुद हिफाजत कर लेता है। उस वक्त कोई मुसलमान नहीं थे। दीन इब्राहिमी तो जमे हुए थे, लेकिन दीन इब्राहिम में बिगाड़ पैदा हो गया था। इनका जो है नमाज क्या थी? सीटियां बजाना, तालियां पीटना, काबतुल्लाह का नंगे होकर तवाफ करना। क्योंकि हम इस कपड़े में गुनाह का काम करते हैं तो फिर अल्लाह के घर का तवाफ कैसे करेंगे? वहां के पेटों से जैसे हम इस दुनिया में आए हैं ऐसे इन्हें नेकड, बगैर लिबास के तवाफ। और कुरैश जिस पर चाहते कपड़ा फेंक देते तो बहुत बड़ी ऑनर की बात हो जाती। इस तरीके से इन्होंने दीन इब्राहिम में बिगाड़ पैदा कर दिया था। और कुर्बानी करने, उस जानवर का खून और गोश्त वो अपनी देवी देवताओं को लथेड़ा करते, समझते थे कि ये कुर्बानी हमारी पहुंच गई है। और फरिश्तों को जनाना लिबास पहनाकर, जेवरों से आरास्ता कर कहा करते थे कि ये खुदा की बेटियां हैं। जैसे बाप को बेटियां लाडली, इसी तरीके से कयामत के दिन ये जो है देवी देवताएं, लात, मनात, उस्सा, हुबुल, ये तमाम देवी देवताएं हमें अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे और हमें जन्नत में लेकर चले जाएंगे। आज हमारा भी मुसलमानों का अकीदा है या नहीं? चाहे कितने भी गुनाह कर लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफात कराएंगे, हमें बख्शा देंगे, है या नहीं? है ना? शफात तो है, लाजिम है, लेकिन किसकी होगी? वो बहुत बड़ा मौजू है। एक हदीस में सुना देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वाज़े फरमाया, अल्लाह ताला कयामत के दिन मुझे एक ऐसा लिबास पहनाएगा, खुशबू से मुअत्तर करेगा, मुझे अल्लाह ताला खुद वो पाकीज़ा कलिमात सिखाएगा,
میں نے کبھی ایسے کلمات نہیں کہے تھے، میں اللہ کے حضور سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ کی لمبی حمد و ثنا، کافی دیر تک میں سجدے میں گرا رہوں گا اللہ کی حمد و ثنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے اپنے سر کو، مانگیے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میرے امتی جو دوزخ میں جہنم میں جھلس رہے ہیں اللہ ان کو نکال دے۔ اللہ فرمائے گا اچھا، لسٹ اللہ نام دے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام نہیں بتائیں گے اللہ ان کو نکال ان کو نکال، بلکہ اللہ تعالیٰ لسٹ نکالے گا، ان کو جو ہے جہنم سے نکالا جائے گا، جل کر کوئلہ ہو گئے ہوں گے، جنت کا آب نہر سے پانی ڈال دیا جائے گا تو خوبصورت نوجوان کی شکل میں ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے، پھر طویل حمد و ثنا، پھر اللہ فرمائے گا اٹھائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگیے کیا مانگتے اللہ میری امتی، پھر سیکنڈ لسٹ نکلے گی۔ اس طریقے سے پوری لسٹ، جس نے ایک مرتبہ ہی صحیح کلمہ پڑھا ہوگا اس کو بھی نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے دہانے پہ منہ پر رکھ دے گا، جنتیوں کو جنتی، جہنمی جہنمی رہیں گے، پرماننٹ یہ ٹھکانہ ہوگا۔ اب یہ تو شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کتنا عرصہ؟ کین یو امیجن کہ پتہ نہیں اب کتنے ملین ٹریلین سے اب مسلمان، فرسٹ لسٹ میں کتنے لوگ نکلیں گے؟ اور پھر اللہ کی آگ، کسی میں ہے طاقت کہ اللہ کی آگ؟ پورے قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ، دنیا کی آگ جسموں کو جلاتی، کبھی کسی کو دیکھا جلنے والے کو؟ 90 ڈگری کہتے ہیں، پوری جل گئی ہوتی ہے باڈی، صرف وہ نیٹ لگا کر رکھے تھے خالی آپ کو دور سے دکھا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سانس چل رہی ہے نا تو زندوں میں شمار نہ رکھے ہوتے ہیں۔ دنیا کی جو بھی آگ انسان کے جسم کو جلائے گی، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ تمہارے دلوں کو جلائے گی۔ کوئی آگ کے بارے میں سنا کہ دل کو جلے؟ کبھی سنا نہیں نا، لیکن اللہ کی آگ دل کو، کیونکہ دل وہ مرکز، نیتیں، ارادے، سوچ، برے خیالات، برے جذبات ہے یا نہیں بتائیے، تو اللہ اس مرکز کو جلائے گا۔ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، افئدہ دلوں تک پہنچے گی وہ آگ، دیکھ لیجئے۔ تو بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسٹ میں میرا اور آپ کا کون سا نمبر ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب تک تو یہ نہیں رسول اللہ کی شفاعت ضرور ہوگی، اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، لیکن یہ سمجھ کر جو ہے اعمال کرنا نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کی بنیاد پر تم جنت میں نہیں داخل ہوگے، اللہ کی رحمت شامل حال ہونی ہے۔ پھر اور ٹیک لگا کر نہیں جی ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، چاہے چوری کرے چاہے کوئی بھی کر لے، گناہ کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشا دیں گے۔ سمپل ایک مثال، ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے، نہ ہوم ورک، نہ ریگولر، نہ اسائنمنٹس، نہ ٹیسٹ، کچھ نہیں، فیل ہو گیا، بڑے گھرانے کا، بڑے آدمیوں کا بچہ، اگر کوئی جا کر ریکمینڈ کرے تو ٹیچر کیا کہے گی؟ دیکھیے کچھ تو ہونا چاہیے اس کے ریکارڈ میں، بتائیے تو صحیح، پورے ڈے 1 سے لے کے خالی انڈے ہی انڈے لایا ہے، تو کیسے اس کو میں آگے پروموٹ کروں؟ کہے گی یا نہیں کہے گی؟ اور آپ کسی کی سفارش ایسے بندے کی کر رہے ہیں جو مجرم ہے، یا تو لوگ کیا کہیں گے؟ کیسے اس کی ہم چھوٹ کریں گے؟ کیسے اس کا جرم تو دیکھیے کتنے کرائمز اس نے کیا ہے، تو ہے یا نہیں؟ تو ہم سفارش کسی کی بھی کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ کے نبی یوں ہی کر دیں گے کہ یہ میرا امتی ہے بس؟ تو عقیدہ ہمیں جو ہے درست کرنا چاہیے، اعمال، اللہ سے دعا، اللہ کی رحمت کی امید، اور پھر رسول اللہ شفاعت کریں گے۔ ایک بچہ ہے سب سبجیکٹس میں پاس، ایک سبجیکٹ میں 1 مارک میں فیل ہو گیا، ٹیچر کیا کرے گی؟ خود کیا کرے گی؟ اس کا سال ضائع ہو جائے گا، 1 مارک میں تو گیا ہے نا، وہ خود مارک لگا کے اس کو آگے کی کلاس میں پروموٹ کر دیتی ہے یا نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ پورا اچھا کرا تھا، پتہ نہیں 1 مارک میں ادھر ادھر ہو گیا ہے، کر دے گی یا نہیں؟ ایسے ہی شفاعت، اب سمجھ میں آ گئی شفاعت کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شفاعت کریں گے، لیکن کس کی کریں گے؟ چور اچکے ڈاکو اس کی کریں گے؟ بتائیے، تھوڑی بہت بشری تقاضوں سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی وہ بھی اللہ لسٹ نکالے گا،
اور اس دن سب باندھ کر کھڑے ہوں گے، فرشتے، روح الامین اور رسول، انبیاء، صدیقین، صالحین، شہداء، ہر امت کھڑی رہے گی. لا یتکلمون من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کلام کر سکے. اور ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے اگر حافظ بن جائے تو یہ کہ پھوپھی کہتی دیکھ بھتیجے میں تیرے قریبی رشتہ دار، دیکھو میری شفاعت کرنا، تم مجھے بھول نہ جانا. اچھا پھوپھی دیکھ لیا جائے گا، بہت بڑا خاندان ہے، دیکھیں گے کس کو کرنا ہے شفاعت. ایک مزاحیہ طور پر ہم بنا لیے ہیں. نہیں، ایک جو ہے جوک بھی آیا ہوا تھا. کسی نے کہا ولی صاحب، پیر صاحب آپ مجھے بخشوا لینا قیامت کے دن. دیکھیں میں تو آتا ہوں ہر جمعرات، خلا ڈالتا ہوں، آپ کا جو بھی ہے باکس میں ڈالتا ہوں، آپ کے نام کے جو ہے درود فاتحہ کرتا ہوں. تو پیر صاحب نے کیا کہا، ڈرنا نہیں، میں اللہ کو باتوں میں الجھا لوں گا، تم بچ کے نکل جانا. یہ ہے شفاعت. تو پھر بتائیے، اس طریقے سے ایزی لے لیے ہیں ہم نے زندگی کو. لیکن اللہ کیا فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی نیکی اس کا اجر، ذرہ برابر بھی برائی اس کی پنشمنٹ مل کر رہے گی. ترازو کیوں رکھا جاتا ہے؟ تولنے کے لیے نا، ناپ تول کرنے کے لیے. آج ترازو میں تو ڈنڈی مار دیتے ہیں، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں. لیکن قیامت کے دن ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اس دن کیا کریں گے؟ تو آج وقت ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی غرغرہ نہیں آیا، زندگیاں ہے، جوانی ہے، وقت ہے. سدھر جاؤ، سمر جاؤ، اپنی اصلاح کر لو. اصلاح کرنے کے لیے 2 کتابیں، اللہ کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. کوئی ایسی فیلڈ نہیں، کوئی ایسا کام نہیں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بارے میں ہمیں کیسے کام کرنا ہے، کیا کرنا ہے. نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے، انسانیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آج جتنے بھی لوگوں کو فالو کرتے ہیں، یہ سب دیکھ لیجئے عوام کیسی ہوتی ہے، پتا ہے نا، پبلک جس کو کہتے ہیں. چڑھتی سورج کی پوجا، سنا نا یہ بات؟ کیا ہے آج جس کا ہیروئزم اس کی پوجا. ایک زمانہ تھا، انہیں بتانا تو نہیں چاہتی، کرکٹ پلیئر کے تھے، جیت کر آتے تو پبلک ٹوٹ پڑتی، اور کیسے پھول کے ہار، پتہ نہیں ان کی کیا عزت، کیسا پولیس کا پہرا. اگر وہی کھلاڑی کبھی ایک بار ہار کر آئے تو یہی پبلک جوتوں کا ہار بھی پہناتی ہے. تو کبھی پبلک کی باتوں میں نہ تو خوش ہو جائیے نہ غمزدہ ہوئیے. نیتوں کو خالص اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے. that's all. یہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر کر ہمیں زندگی گزارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عبداللہ نکاح ہو گیا اور بی بی آمنہ حاملہ تھی، یہ آگے سفر کے لیے نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ پیر کا دن تھا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عشر مبشرہ میں سے ہیں. عشر مبشرہ جن کو دنیا میں ہی بشارت دے دی گئی. عشرہ کہتے ہیں 10 لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، ان کی والدہ کا نام ہے شفا بنت عوف. انہوں نے دائی کے سر انجام دیے. بی بی آمنہ کے وہاں بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے دادا کو یہ خبر سنائی، تو دادا آئے، بہت خوش ہو گئے. بیٹے کو، پوتے کو لے کر گئے، باپ تو نہیں تھا، کعبۃ اللہ میں لے کر گئے. 7ویں دن حقیقہ کیا، نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا سب کو انتظار تھا. اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن فجر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عمل میں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کرتا تھا، انہیں خواب بھی ان کے اچھے آیا کرتے تھے. دیکھیں کچھ بچے ایسے خاص ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا یہ بچہ بڑا بن کر کچھ خاص بنے گا. تو کیا آپ اس کا پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اس کی قسمت کا بارے میں بتا رہے ہیں؟ نہیں نا. اس کے عادت، اتوار، اس کا چہرہ مہرہ دیکھ کر کیا کہتے ہیں،
یہ بچہ بڑا بن کر بڑا خاص بنے گا. اور بعض مائیں دیکھیں، ہم سب مائیں ہیں، ہم کہتے ہیں نا اس بچے کے خود میں مجھے بڑی راحت تھی، بڑا ولادت بھی آسان ہو گئی، فلانا ہو گئی. کہتے یا نہیں کہتے؟ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کے بارے میں کہتے ہیں جب سے یہ پیٹ میں آیا بس بڑی تکلیف تھی مجھے، پتہ نہیں کیسے کیسے حالات سے گزری. کہتے یا نہیں کہتے؟ تو جب حضرت بی بی آمنہ وہ کہا کرتی تھی کہ خواب میں ان کو کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ خاص ہے. یہ سب دیکھیے بنی اسرائیل کی یا دوسری کتابوں کی روایتیں ہیں، جو روایتیں ہیں میں وہ بتا رہی ہوں. تو اس میں بتا دیا گیا اور یہ امت کا سردار ہوگا اور ان کا نام احمد سورہ صف میں آئے گا. یہ بی بی آمنہ کو خواب بھی آیا کرتے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے، اور احمد نام. تو اس سے پتا چلتا مائیں بھی اپنے بچوں کا نام رکھ سکتی ہیں. ہمارے پاس نہیں ددیال ہی رکھنا ہے، ننیال کا نام ریجیکٹ، نہیں یہ نام اچھا ہی نہیں، ہم رکھیں گے ہمارا بچہ، جتنا آپ کا اتنا ان کا بھی. شادی سے خالی میاں بیوی ہی جوڑا نہیں بنا، دو خاندان قریب ہوئے، جتنا آپ کا حق اتنا ان کا بھی حق ہے. تو ماں بھی نام رکھ سکتی ہے. اس کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. جس کا انتظار تھا ان کی آمد ہو چکی. سلام اس پر جس نے بے کسیوں کی دستگیری کی، سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جس نے اسرار محبت سکھایا، سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر جس نے خون کے پیاسوں کو خوبائیں دی، سلام اس پر جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر جس کا ذکر سارے صحیفوں میں ہے، سلام اس پر مجرور ہوا جو بازار طائف میں، سلام اس پر جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. یہ ہیں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سسکتی دم توڑتی ہوئی انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے. اب اس کے بعد دیکھ لیجئے اس زمانے میں ایک معمول سا روایت تھا کہ لوگ دیہات سے آ کر، خواتین دیہات کے، دیکھیے ایک سٹی کے خواتین کو دیکھ لیں اور دیہات کے، کون طاقتور کون اچھے رہتے ہیں مجھے بتائیے؟ دیہات کے. کیوں؟ سٹی کے بہت نازک ناموں میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ہر چیز بٹن ڈالے، سب مکس. اور آج کل دیکھ لیجئے فروزن کھا رہے ہیں تو کچھ آج کے نوجوانوں میں کوئی طاقت نہیں. نانی دادیوں کو دیکھا کرے چکی پیسا کرتی تھی، آج بغیر انہیں چکی پیسنے سے پٹھے مضبوط ہوا کرتے تھے. پانی ڈھونا، آٹا گندنا، لکڑیوں کے چولہے پر جتنی محنت مشقت اتنے ایکٹیو، اتنا جسم بٹا ہوا. آج کے لوگوں کو آج سب کچھ ایزی ہے یا نہیں بتائیے؟ سب انسٹنٹ، بٹن ڈالیے آپ کی مکسی گرائنڈ کر آپ کو. اس زمانے میں سل بتے پہ پیسا جاتا تھا. جتنی ورزش اور دوسری بات جو ہے بچے بھی زیادہ پیدا کرتے تھے. آج ایک ہو گئے تو بس ہماری نوجوان دوسرے کا تو سوچتی ہی نہیں. ابھی تو ہوا ہے 5 سال تو تھوڑا گیپ دینا ہے. اللہ اکبر. ذرا دیکھیں نانی دادی، ان کے نانی دادی 10-10 12-12 بچے، کیسے ہٹے کٹے، کیسے جسمانی طاقت قوت ہے یا نہیں؟ یہی ہے کیونکہ دیہات میں پیور فریش کھاتے ہیں، سٹی کے لوگ فروزن کھاتے ہیں، 4-4 دن کا لا کر رکھ لیتے ہیں. اور ٹین کے ڈبے اور ٹین پیکس پر ہمارا گزارا ہوتا ہے. وہاں پر فریش ترکاری اگتی بھی ہے، فریش فضا، ہوا، آب و ہوا. آج دیکھ لیجئے موسم کتنا اچھا لگ رہا ہے، ٹھنڈا، بہت اچھا سکون ہو رہا ہے نا. یہ موسم کبھی کبھار ہمیں نصیب ہوتا ہے، لیکن گاؤں میں، دیہاتوں میں، ہندوستان پاکستان میں دیکھ لیجئے یہ موسم کی بہاریں دیکھنا نصیب ہوتا ہے. تو اس زمانے میں عرب سے دیہات کے کچھ خواتین آ کر بچوں کو لے جایا کرتی تھی، کیونکہ دیکھ لیجئے کاسموپولیٹک سٹی ہے، بہت سارے لوگ آیا کرتے نا، تو زبان بھی صحیح نہیں. دیکھیے ہندوستان کا بامبے سٹی کاسموپولیٹک، بہت سارے لوگ مکس، زبان دیکھ لیجئے ایک جیسی نہیں، آئلا گائلا کھائلا یہ اس طریقے سے ہوتا ہے. کچھ لوگ کچھ اور بات کرتے ہیں. تو یہ دیہاتوں میں جاتے تو زبان بھی پیور، آب و ہوا بھی پیور، اس سے بچے بھی صحت و تندرستی، ان کی پرورش بھی اچھی ہوا کرتی، اور غذا کے اعتبار سے بھی. تو یہ عرب کا دستور تھا. تو جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عمل میں آئی، بنو سعد کی کچھ خواتین آئی بچوں کو لینے کے لیے.
उनमें से एक थी दाई हलीमा। दाई हलीमा थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद नहीं थे और दादा परवरिश कर रहे थे। तो आपको जो विरसे में जो चीजें मिली थी, 5 ऊंट थे, 1 बकरियों का रेवड़, एक जो है उम्मे ऐमन हबशी कनीज गुलाम जो भी थी, यही अब्दुल्ला छोड़कर गए थे। और बेवा बीबी आमिना है और बच्चा भी है। तो जितने भी खवातीन आए तो हलीमा सादिया बनु साद से ताल्लुक रखती। अरब में जो है बनु साद के इलाके की अरबी जबान बहुत फेमस थी उस जमाने में। आज हम कहते हैं ना ब्रिटिश काउंसिल से पढ़ा गया तो एक्सेंट सही होता है, वो अमेरिका लंदन जाना है तो वहां से अंग्रेजी सीखना एक्सेंट सही है ना, करते या नहीं करते? कितना भी कर लें चमड़ियां तो काली रहेंगी, जबान अगर गोरन जैसे लिए तो क्या फायदा। लेकिन मर पढ़कर आज स्टेटस सिंबल, बच्चा फर अंग्रेजी बोले, माँ की रूह खुश हो जाती है। मैं नहीं पढ़ी, मेरा बच्चा देखिए अंग्रेजी मीडियम से क्या फर पढ़ रहा है। कभी हमने अरबी जबान पर ऐसा फखर, हालांकि कितने सालों से हम हैं अरबी जबान नहीं आती। कुरान अल्लाह का कलाम अरबी में, जन्नत में बोले जाने वाली जबान अरबी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान अरबी। कितना दिलचस्पी, कुछ नहीं। ग्रामर सिखाते हैं, कहते हैं कि ये पढ़कर क्या करेंगे, उससे तो 3 मरतबा मैं यासीन पढ़ लूं तो कुछ ना कुछ सवाब। कुरान सीखने के लिए, कुरान को समझने के लिए जो भी उसके करीब की लफ्ज उसमें मेहनत करेंगे, तदब्बुर करेंगे, तफक्कुर करेंगे, 7 साल के नफिल इबादतों से बेहतर है एक आयत पर गौर फिक्र करना। तभी आप सुनिए, आप देखिए, अरबी सीखे, ग्रामर सीखे, आपको कुरान जो है विदाउट एनी ट्रांसलेशन यू कैन अंडरस्टैंड इजिली। नाउ वी आर रीडिंग द कुरान विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशंस, इज इट और नॉट? कभी इंग्लिश, कभी तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती, वो थोड़ी हमारी मादरी जबान। देखिए उर्दू में जैसे कहते हैं ना, मेरा दिल बाग बाग हो गया, जरा अंग्रेजी में या किसी जबान में बोल